اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے اندر بھی ظلموں سے منع فرمایا اور احسان کا حکم کیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم عطا کرتے ہیں۔ عدل بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ احسان بھی کرو، برابری کرو ہر معاملے کے اندر لیکن احسان کا معاملہ بھی کرو۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اتنے کے اندر دو نوجوان آتے ہیں اور دو نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اور ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ تو حضرت امیر المومنین ایک دم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے، یہ لڑکے تیرے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں، بتا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جی امیر المومنین، مجھ سے قتل ہوا ان کے والد کا۔ کیسے ہوا قتل؟ وہ ایسے ہوا کہ میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کا والد اونٹ چرا رہا تھا، وہ اونٹ چرتے چرتے جو ہے وہ میرے باغ کے اندر آ گیا۔ جب باغ کے اندر آیا تو میں نے اونٹ کو جو ہے وہ پتھر مارا، تو وہ اونٹ کو جب لگا تو وہ اس کی سر پہ کسی ایسی جگہ پر لگا کہ وہ مر گیا اونٹ۔ جب وہ اونٹ مرا تو اس کا باپ مجھ سے دست و گریباں ہو گیا۔ بس وہ آپسی تنازع کے اندر، جھگڑے کے اندر میں نے اس کو دھکا وکا دیا، وہ بھی گرا، اس کا سر لگا اور وہ مر گیا، یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قتل مانتے ہو؟ کہا کہ بالکل مانتا ہوں۔ کہا پھر اس کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے، تمہیں بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں لیکن مجھے تھوڑی مہلت دی جائے کہ میں جو ہے صحرا کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی اور بچوں کو، اور ان کا میرے علاوہ کوئی اور پرسان حال نہیں ہے، وہ میرے آسرے میں ہے۔ میں شہر میں آیا تھا کہ کچھ تجارت کر کے یہاں سے کچھ کما کر لے جاؤں گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، لیکن اب تو میں نہیں جاؤں گا، میری لاش جائے گی، تو لہٰذا میں ان کو کچھ نہ کچھ ان کو تسلی وغیرہ دے کر آ جاؤں، ان کو بتا کر آ جاؤں، کچھ وقت ان کے ساتھ گزار لوں۔ 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن سفر میں لگیں گے آنے جانے کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے کو تو نہ تو تیرا کوئی نام جانتا ہے، نہ تو تیرا کوئی گھر جانتا ہے، کون ہے جو تیری ضمانت لے لے؟ کوئی ہے ایسا شخص جو تیری ضمانت لے گا؟ تو اب وہ مجمع کی طرف دیکھ رہا ہے، مجمع کہ کوئی مجمع میں سے کوئی میری ضمانت لے۔ تو اتنے میں مجمع کے اندر ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے صحابی ہیں یہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، یہ بہت ہی ان صحابہ میں سے ہیں جن کا اول ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بڑے زہاد اور بڑے متقی اور بڑے تارک الدنیا قسم کے صحابی تھے، اور ان کا زہد و تقوی صحابہ کے اندر مشہور تھا، بلکہ صحابہ کو بھی یہ ترغیبات دیا کرتے تھے۔ اگر کسی صحابی کو ذرے برابر بھی ایسے دیکھتے کہ یعنی دیکھیں صحابہ تو سب کے سب عدول تھے، سب کے سب انصاف والے تھے، لیکن اگر کسی صحابی کا ظاہری عمل ایسا لگتا کہ یار یہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا تو اس کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ اتنی نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کار ان کو مدینے سے کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، مدینے سے شام بھیجا۔ شام میں بھی وہ ہر کسی کو کیا ہے نصیحت کرتے، جب بھی کسی کو دیکھتے تو شام میں حضرت امیر معاویہ کی جو ہے وہ حکومت تھی، اب جس کو بھی دیکھتے کہ ذرا برابر بھی کوئی اچھا اعلیٰ گھوڑا استعمال کر رہا ہے، اعلیٰ لباس استعمال کر رہا ہے، تو وہ اس کو نصیحت کرنے لگ جاتے تھے، او کہ بھائی تم یہ جو دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایسے نہیں تھے، ہم نے کس طریقے سے تنگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور اللہ کے رسول نے کس طریقے سے ہمیں سکھایا کہ بھائی سادگی کو اختیار کرو، لیکن اب تم دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ بھائی حضرت تو ادھر بھی ہم کو جو ہے نا وہ چھوڑ رہے نہیں ہے، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے دربار میں آ جاتے تھے اور ادھر آ کر بھی کیا کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا تم کیا کر رہے ہو اور ایسے ایسے۔ تو خیر آخر کار حضرت امیر معاویہ کو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہاں سے بھی چلے جائیں، پھر وہاں سے چلے گئے اور ایک ایسی جگہ پر جا کر رکے آخر کار جو جنگل تھا، اور اس جگہ کے اندر آبادی زیادہ نہیں تھی، اور یہی وہ شخص تھے کہ جب جن کا انتقال ہو گیا تو عیسائیوں نے ان کی لاش کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان کو دفنانے نہیں دے رہے تھے۔ تو اسی وقت یزید بن معاویہ، وہ یزید جس کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ دیکھتا ہوں کوئی صحابی رسول کے جسم کو ہاتھ لگائے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت
کو نہلایا دھلایا اور کفن وغیرہ دے کر دفن کیا۔ تو خیر اب یہ بیٹھے تھے تشریف فرماتے، تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی ضمانت لوں گا، میں اس کی ضمانت لوں گا۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو ابو ذر، تم ایک ایسے شخص کی ضمانت لیتے ہو جس کا تم نہ نام جانتے ہو اور نہ اس کا ٹھکانہ جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ اگر یہ شخص 3 دن بعد نہیں آیا تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہاری جدائی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، لیکن میں نے اس بندے کے چہرے پر ایمان کا نور دیکھا، مسلمانوں والے صفات دیکھے، میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ واپس ضرور آئے گا، یہ واپس ضرور آئے گا۔ تو خیر ضمانت لے لی، چلا گیا یہ شخص۔ گیا تیسرا دن جب مکمل ہوا تو سب انتظار کے اندر بیٹھے، انتظار، بس سورج تیسرے دن کا غروب ہونے والا ہے، آخری وقت عصر کے بعد کا، اور سب پریشانی کے عالم میں، ایک بھوک کا عالم چھایا ہوا ہے پوری مجلس پہ کہ اب کیا ہوگا، کہ اگر وہ شخص نہیں آیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن اڑائی جائے گی۔ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ذر غفاری کی گردن اڑا دی جائے صرف اور صرف ایک ضمانت کے خاطر؟ لیکن ادھر عدالت بھی عمر کی ہے کہ انصاف سے ردی برابر بھی جو ہے وہ روگردانی نہیں کی جا سکتی، اور جو ہو گیا، جو لکھ دیا گیا، جو کمٹمنٹ ہو گئی وہ پوری ہوگی، لہٰذا سب پریشان کہ آج کیا ہوگا، آج پتہ نہیں کیا منظر دیکھا جائے گا۔ تو پریشانی کے عالم کے اندر تھے کہ اتنے میں یہ شخص بالکل آخری وقت کے اندر دوڑتا دوڑتا آیا، پہنچا پورے کپڑے پسینوں سے بھرے ہوئے، اور آیا، اور آنے کے بعد محفل کے اندر بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے لے کے اوپر تک اس کو جب غور سے دیکھا، کہا کہ ہاں وہی شخص ہے، اور اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، نہ تو تیرا کوئی نام جانتا تھا، نہ کوئی تیرا ٹھکانہ جانتا تھا، تو اگر چھپتا تو چھپ سکتا تھا، لیکن تو واپس کیوں آیا؟ تو اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اگر میں چھپنا چاہتا تو چھپ سکتا تھا، میرا کوئی نام بھی نہیں جانتا، ٹھکانہ بھی نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ بات سوچی کہ اگر میں چھپ گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ آج اعتبار کا زمانہ نہیں رہا، یعنی اب کسی پر اعتبار نہیں کیا جائے کہ ابو ذر غفاری جیسے نیک انسان نے ایک شخص پر اعتبار کیا تو اس کو کیا صلہ ملا، بدلے کے اندر قتل ملا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے اور سر ہلایا، کہا کہ بالکل ایسا تو ہے۔ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ آپ اس کو جب جانتے نہیں تھے تو آپ نے کیوں اس کی ضمانت لی، آپ نے کیوں اس کی ضمانت لی؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے ضمانت لی کہ لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ آج کے دور میں مسلمان کے ساتھ خیرخواہی جو ہے وہ کرنا بھول گیا، یعنی خیرخواہی کا جذبہ لوگوں کے اندر نہیں رہا۔ مطلب اس وقت جب یہ عالم تھا کہ یہ بیچارہ اکیلا تھا اور اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی حامی نہیں تھا، اور اس وقت اس بیچارے نے ایک تمنا ظاہر کی کہ میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس وقت پوری کی پوری مجلس بھری پڑی تھی، لیکن اس پوری مجلس کے اندر ایک شخص ایسا سامنے نہیں آتا تھا کہ وہ اس کی اتنی سی مدد کر لے اور اس کا اتنا سا ساتھ دے دے۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر آج میں بھی نہیں بڑھا آگے تو پھر لوگ کہیں گے کہ آج کل مسلمان کے لیے جو مدد اور نصرت کا اور حمیت کا جو جذبہ تھا وہ نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اتنے کے اندر وہ جو 2 نوجوان کھڑے تھے، ان 2 نوجوانوں نے دیکھا، کہا کہ بس جب اس قسم کا معاملہ ہے تو لہٰذا ہم بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، ہم بھی اس کو معاف کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل کو لوگ یہ باتیں کریں کہ لوگوں کے اندر احسان کرنے کا جذبہ نہیں رہا، اگر آج ہم نے احسان نہ کیا، اس کو معاف نہ کیا، تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی اب مسلمان وہ جو احسان کیا کرتے تھے وہ احسان ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں عدل اور انصاف تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کی بھی ترغیب فرماتے ہیں کہ احسان بھی ہو، بے احسانی نہ ہو۔ عدل اور انصاف یہ ہے کہ بدلہ برابری والا ملے، اور احسان یہ ہے کہ جس بندے کا کوئی قصور کیا ہے وہ معاف کر دے، کوئی اور
یہ نہیں ہے کہ عدالت کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے معافی ہو. عدالت اور حکومت کا جو ذمہ ہے وہ تو پورا کا پورا عدل کرنا ہے، پورا کا پورا عدل کرنا.